بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے آج کل سردیوں کی چھٹیاں ہیں، گھر آئے ہوئے ہیں اپنے گاؤں میں۔ تو گاؤں کی یہ چھوٹی سی مسجد جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، یہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ یہاں پہ پڑھتے بھی ہیں اور مسجد کی صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ نیچے بیٹھو بیٹا، نیچے بیٹھو۔ تو یہاں پہ وہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مساجد اللہ کا گھر ہے۔ جو اس کو تعمیر کرتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی یوں سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں، اضافہ کر کے دیتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے آتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد بناتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ چیل کے گھونسلے جتنا کیوں نہ ہو یا اس سے بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ جو شخص اس کو شروع کرے، اس کی تعمیر شروع کرے تو اس کے لیے محل بنے گا، جو باقی اس میں شمولیت اختیار کریں یا اس پہ خرچ کریں اس کے لیے نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو بھی اس میں خرچ کرے گا، جتنا بھی خرچ کرے گا، تھوڑا سا بھی کیوں نہ خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے مسجد بنانے پر جنت میں ایک محل تعمیر کر دیں گے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے مسجد بنانے کی۔ تو یہ بھی مسجد جو ہے ابھی زیر تعمیر ہے۔ یہاں اس کے بھی کچھ دروازے وغیرہ نہیں لگے، اس کی باؤنڈری بھی نہیں ہے، دیوار وغیرہ بھی ابھی نہیں بنی۔ تو اس میں بھی جتنے بندے شامل ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ اور اس کی صفائی بھی بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی، کالے سیاہ رنگ کی عورت تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ تو وہ ایک رات فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے اس کو دفن بھی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھے اس کے متعلق اس وقت کیوں نہیں بتایا تاکہ میں جو ہے اس کی خود نماز جنازہ پڑھاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ صحابہ ساتھ چلے، آپ تشریف لے گئے اس کی قبر پر۔ وہاں جا کر آپ نے قبر پر تکبیر کہی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سارے آپ کے پیچھے تھے۔ تو یہ دعا فرمائی وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ ہے فضیلت مسجد بنانے کی اور اس کی صفائی وغیرہ کی۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسجد پر کچھ خرچ بھی کریں، اس میں حصہ بھی ملائیں اور اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کریں۔ تو اب یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ باہر چلے گئے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ صفائی بھی کر رہے تھے اور یہ پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ مریم۔ تھوڑا آگے آ جاؤ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مریم۔ اپنا نام بتائیں اور اپنا سبق بھی سنائیں۔ مریم نام ہے میرا۔ ہاں جی، سبق سنائیں اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ زینب۔ اچھا، یہ ابھی آپ صفائی کر رہے تھے؟ جی، کون کر رہا تھا صفائی؟ میں بھی کر رہی تھی۔ اچھا، کیوں کرتے ہو صفائی؟ ثواب ملتا ہے۔
ثواب ملتا ہے؟ جی اچھا، کتنا ثواب ملتا ہے؟ بہت زیادہ. اچھا، آپ کا سبق کہاں ہے؟ سبق سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. شاباش. آپ کا نام کیا ہے؟ وجیہہ. وجیہہ. تم شرارتیں کرتی ہو پڑھتی ہو؟ اچھا، سبق آتا ہے؟ جی. سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. شاباش، ویری گڈ. آپ کو سبق بھی آتا ہے، آپ مسجد کی صفائی بھی کرتے ہیں، آپ یہاں پڑھتے بھی ہو. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے گا، آپ کو بہت بڑا ثواب دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.